وقت ہے رات 12:35۔ 28 اور 29 جنوری کے درمیان کی رات اسلام آباد کا کشمیر ہائی وے، وقت ہے رات 12:35۔ ایک شخص وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ تیزی سے ایک گاڑی آتی ہے اور گاڑی آ کر اسے کراس کرتی ہے اور یکدم گاڑی ایک لمحے کے لیے گاڑی رکتی ہے، اس کا دروازہ کھلتا ہے، وہ کوئی چیز باہر پھینکتے ہیں اور فوراً گاڑی چلی جاتی ہے۔ وہ شخص حیرت زدہ ہو جاتا ہے، تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتا ہے اور دیکھنے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ آیا اس جگہ پر اس گاڑی نے کیا کیا۔ جنوری کے آخر کی سرد رات کہ جب اسلام آباد کے اس ہائی وے پر ہو کا عالم ہوتا ہے، درجہ حرارت تقریباً ٹیمپریچر 60 ڈگری سیلسیس اور لوگ اپنے گھروں میں، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اسی روشنی میں اس شخص کو یہ دکھتا ہے کہ جو چیز پھینکی گئی وہ ایک لڑکی کی گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے کیا کروں، اب میں یہ دیکھ چکا ہوں۔ وہ فوراً پولیس کو کال کرتا ہے۔ 15 منٹ کے بعد پولیس اس جگہ پر آتی ہے اور دیکھتی ہے اس لڑکی کے پاس ایک موبائل فون موجود ہوتا ہے اور شناختی کارڈ بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو پولیس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی ڈکیتی چوری کی واردات نہیں، کیونکہ پھینکنے والوں نے نشانی کے طور پر اس کا شناختی کارڈ اور اس کا موبائل فون اس کے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ پولیس شناختی کارڈ پر ایڈریس دیکھتی ہے تو یہ ایڈریس اسلام آباد کا نہیں بلکہ فیصل آباد کا ہوتا ہے۔ لڑکی کے چہرے کا معائنہ کیا جاتا ہے تو گولیوں کے نشان واضح طور پر کون ہے یہ لڑکی، کس نے اس کا قتل کیا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ پولیس فوری طور پر رابطہ کرتی ہے اور اس ایڈریس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر یہ معلوم کرتی ہے کہ آخر اس لڑکی کی رہائش کہاں ہے۔ پولیس فیصل آباد میں رابطہ کرتی ہے اور اس کے باپ کا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے باپ کو لاش کی شناخت کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ اس کی شناخت کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ اس کی ہی بیٹی ہے۔ یہ اس کی بیٹی بشرا ہے۔ باپ یہ بتاتا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، بشرا اور سدرا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی گھر میں 2 بھائیوں کے ساتھ کر دی، لیکن شادی کے 2 سال کے بعد بشرا اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی اور اس نے کہا کہ میں اب اس شخص کے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ نشہ کرتا ہے۔ بشرا 2 سال تک اپنے گھر میں ہی، اور پھر ایک دن
وہ کہتی ہے کہ میں اب فیصل آباد میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں، میں جاب کروں گی اور میں ترقی کروں گی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے مت جاؤ، لیکن بشریٰ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ اسے جانا ہے، اور ایک دن وہ چپ چاپ چلی جاتی ہے، لیکن کہاں گئی وہ؟ یہ اس کی لاش ملنے سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد بشریٰ واپس آتی ہے اور کہتی ہے میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل چکی ہے۔ باپ پوچھتا ہے تو رہتی کہاں ہو؟ بشریٰ کہتی ہے کہ جس شخص کے پاس میں ملازمت کرتی ہوں اسی نے مجھے گھر دیا ہوا ہے۔ گھر میں غربت ہوتی ہے، باپ یہ سمجھتا ہے کہ چلو بیٹی ملازمت کر رہی ہے، اب اس کا فیصلہ وہی کرے گی۔ 28 اور 29 جنوری کی رات کو جب اس لڑکی کی لاش ملتی ہے، اس سے پورے 4 ماہ پہلے وہ گھر آتی ہے تو اس کا باپ پوچھتا ہے کہ جاب کیسی جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ایک آفتاب نام کے شخص کے پاس جاب کرتی تھی اور اسی نے ہی مجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، مگر اب آفتاب مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں کوئی اور گھر لوں۔ یہ بات کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ پولیس یہ معلوم کرتی ہے کہ آخر بشریٰ رہتی کہاں تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بشریٰ اسلام آباد کے علاقے F10 کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ تو کیا یہ آفتاب کا گھر تھا؟ یہ آفتاب کا گھر نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی رہا کرتی تھی جس کا نام تھا ثنا۔ کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے یہاں سے۔ آخر بشریٰ جاب کیا کرتی تھی؟ یہ بات تو اس کے باپ کو معلوم نہیں تھی، یہ بات تو معلوم تھی ثنا کو۔ پولیس ثنا کو تفتیش کے لیے بلاتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بشریٰ در حقیقت کسی کے پاس جاب نہیں کرتی تھی، بلکہ ٹھیکے پر کام کرتی تھی۔ کس چیز کا ٹھیکہ؟ جو لوگ اسلام آباد سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ F10 کے علاقے میں جو فلیٹس ہیں وہاں پر کس چیز کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ ثنا اس بات کو بتاتی ہے کہ بشریٰ در حقیقت جسم فروشی کرتی تھی اور یہی اس کا کام تھا اور یہیں سے وہ پیسے کماتی تھی۔ تو پھر یہ قتل کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ قتل؟ ثنا یہ بتاتی ہے کہ ایک بنٹی ایک کال آئی تھی اس کے پاس کہ اسے کسی گاہک کے پاس جانا تھا، اور بنٹی نام کا ایک ڈرائیور جو کہ عام طور پر اس طرح کی خواتین کو اپنے گاہکوں کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب اسے لیا اور لے کر چلا گیا۔ اس میں ایک اہم کردار ارسلان بھی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ بشریٰ ایک خاص گینگ یعنی آفتاب کے گینگ کے ساتھ کام کرتی تھی اور وہی اسے مختلف گاہک کے پاس بھیجتا تھا۔ اب بشریٰ آفتاب کو چھوڑ کر کسی اور گینگ کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی۔ اس واقعے کو ابھی 5 دن ہوئے۔ اس پورے گینگ کے پیچھے ظاہر ہے جو خواتین کو سپلائی کیا جاتا ہے یا خواتین جن کے پاس جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کے تعلقات
بہت دور دور تک ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس سے پہلے انہی فلیٹس میں ایک خاتون نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا، اور بااثر لوگ پکڑے نہیں جاتے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے گاہک بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں اور قیمت انمول دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس رازوں کا بھی وہ ذخیرہ ہوتا ہے جو شاید پولیس کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے پولیس جب ان کے قاتلوں یا ان گروہوں کی طرف قدم بڑھاتی ہے تو پیچھے سے ایسے ٹیلی فون کالز آتی ہیں کہ اس کے بعد تفتیش کبھی آگے نہیں بڑھ پاتی۔ بشریٰ کا بھی قتل فائلوں میں دب جائے گا اور بازار حسن اسی طرح چلتا رہے گا۔